السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج پہلا باب افعال دیکھتے ہیں۔ آپ نے باب افعال کے تینوں کی ورڈز یاد کر ہی لیے ہوں گے، افعل، یفعل، افعال۔ تو چلیے سب سے پہلے ماضی کا دیکھتے ہیں، افعل۔ تو اس باب کی علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ ایڈ ہوتا ہے، افعل، اور فا کلمہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، افعل۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لام کلمہ زبر والا ہوگا کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کے سارے صیغے میں لام کلمہ چاہے وہ مجرد ہو چاہے وہ مزید فی ہو، لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، معروف ہو مجہول ہو، واٹ ایور اینی تھنگ کمس ان ماضی، لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھ لیجئے۔ تو اس باب کی علامت کیا ہے؟ زبر والا الف یعنی زبر والا حمزہ شروع میں آئے گا ماضی کے صیغوں میں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے باب کے، یہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ اصلی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مطلب یہ کسی بھی حال میں حذف نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا معرف باللام والا، جب پیچھے سے ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ قطعی ہے یہ حمزہ، اور یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، ہمیشہ لکھا جائے گا، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے امر کے اور آگے دکھائیں گے کہ کون کون سے، وہ کوئی بھی 4 حمزہ ہیں، وہ کوئی بھی حذف نہیں ہوں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ کہیں لکھ لیجئے۔ اب ماضی کی گردان ایک بار فا عین لام کلمہ کی ہی دیکھتے ہیں پہلے۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلت، افعلت، افعلنا، افعلت، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلت، افعلنا۔ جب بھی آپ کسی کو سنائیں گی تو تثنیہ مذکر غائب یا واحد مذکر غائب، ان دونوں میں دیکھیں آخر کے حمزہ کا فرق کرنا ہے آپ کو۔ تو افعل، افعلا، ایسے تھوڑا سا مد اصلی کو تھوڑا زیادہ کر کے، جس سے کلیئر ہو جائے کہ یہ ڈوئل کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے جمع مؤنث غائب اور جمع متکلم کو بھی آپ کو فرق کر کے بتانا ہوگا۔ جب اگر کسی کو پڑھائیں یا آپ کی ٹیچر پوچھیں تو آپ کو ایسے بولنا ہے، جمع مؤنث والا جو ہے غائبہ کا، افعلنا، جلدی نون کو چھوڑ دیجئے، اور جمع متکلم کو آپ کہیں گی افعلنا۔ اسی لیے دیکھیں قرأت کرتے وقت بھی اگر ہم جو ہے اللہ کے لیے، اکثر ہوتا ہے نا اللہ اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم اس مد اصلی کو ادا نہ کریں تو ایسا ہو جائے گا جیسے بہت ساری مؤنث عورتیں غائب کی وہ بات کر رہی ہوں، تو حرام غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے مد اصلی ہم کو بہت خیال سے پڑھنا چاہیے، خاص کر یہ جمع متکلم کی یا واحد مذکر کی۔ واحد مذکر بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے غائب کا صیغہ قولا اکثر استعمال کرتے ہیں، تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ بہرحال بات ہم لوگ کر رہے ہیں باب افعال کی، تو اب اسی وزن پہ آپ دخلا کو کریں گی جو کہ ہو جائے گا ادخلا، اسی طرح خرجا، اخرجا، 3-4 ایٹ لیسٹ آپ کسی 3 الفاظ کی گردان تو ضرور لکھیں، جیسے ایک فعلا کی ہی لکھ لیجئے، اور ایک دخلا کی لکھ لیجئے، اور ایک خرجا کی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ماضی کی گردان۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مضارع کی گردان، مضارع معروف کی۔ ہم نے آپ سے شروع کے 3 ابواب کو کہا کہ ایک ساتھ آپ ان 9 ورڈز کو یاد کیجئے، ہے نا؟ تو شروع کے 3 ابواب میں آپ دیکھیں گی کہ مضارع کی معروف مضارع میں ہی یا وہ جو علامت مضارع پہ کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے۔ ابھی تک آپ نے مجرد میں یہ دیکھا تھا کہ معروف مضارع میں کبھی بھی پیش نہیں آپ نے دیکھی تھی نا، ہمیشہ ابھی تک آپ کے دماغ میں یہ سیٹ ہوگا کہ معروف میں علامت مضارع زبر والی ہوتی ہے اور مجہول میں علامت مضارع پہ پیش ہوتی ہے، لیکن اب یہ رول یہاں نہیں چلے گا۔ آپ یہاں دیکھیں، یہاں معروف میں ہی، مضارع معروف میں ہی فرسٹ کے 3 ابواب میں علامت مضارع کون سا والا ہے؟ پیش والا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کہتے ہیں، شاید کر لیجئے
कि अलामत मुजारे पेश वाला, और आपने इसको याद कर रखा है अफ़अला युफ़इलु। तो अब इसी वज़न पे, इसका वज़न मुजारे मारूफ का वज़न है युफ़इलु, और आइन कलमा हमेशा ज़ेर वाला होगा मारूफ में, ठीक है। तो अब आप इसकी गर्दान सुनिए। इसकी गर्दान भी हम लोग उसी तरह याद करेंगे जैसे मुजर्रद की हम लोगों ने याद की थी, कि पहले वाहिद के सारे याद करके जमा मुतकल्लिम, मतलब ये इस शेप में जाएंगे जिसमें कि हम इसको मुअन्नस के सेगे को छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह पढ़ेंगे युफ़इलु तुफ़इलु तुफ़इलु उफ़इलु नुफ़इलु, और फिर उसके बाद तस्निया के सेगे युफ़इलानी, और बाद के सारे तीनों तुफ़इलानी तुफ़इलानी तुफ़इलानी, और अब जमा में आ जाएंगे युफ़इलूना युफ़इलना तुफ़इलूना तुफ़इलना, और अब सबसे आखिर में हम करेंगे जमा मुअन्नस हाजिर का, वो है तुफ़इलीना। मुदारे मारूफ के भी ये 3 टेबल्स आप होमवर्क में हमको करके भेजिए, जिसमें से एक तो आप फा आइन लाम का करेंगी, दूसरा करेंगी दखला का, मतलब वो हो जाएगा युदखिलु, और फिर हो जाएगा खराजा का युखरिजु। तो आज के उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बात, बहुत बस 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने बताए, वो अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिए कि बाब इफ़ाल की अलामत क्या है, कि माजी में उनके सारे सेगों में ज़बर वाला हमज़ा आता है शुरू में, जो कि हमज़ा क़तई है, किसी हाल भी हज़फ नहीं होता, और मुदारे मारूफ में अलामत मुजारे पे पेश होती है ना। बस ये आपको याद करना, और बाकी बिल्कुल उसी सारी आवाज़, बाकी सारी हरकतें आप देख रही हैं, मुजर्रद का ही पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आप ये 6 गर्दानें लिख लीजिए इंशाअल्लाह ताला। कल आपको इसका मजहूल और अम्र और नहीं बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। इट्स ईजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और कोशिश करके कल से पहले इसको कर लीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि एक सिटिंग में करें, लेकिन फिर देखा कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आई थिंक ईच बाब विल टेक 3 days और 3 ऑडियो। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।